دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ گزر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے اس پروگرام نے الحمدللہ بڑی عظیم فکری اصلاح کی ہے۔ ہمارے ہاں بڑی جذباتی کشمکش کی شکار تھی پوری قوم، اور جیسے آپ نے ریون ڈیوس کے مسئلے میں کہا کہ جرت سے بات کریں، تو میں بھی ایک بات جرت سے کرنا چاہتا ہوں، کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں جی۔ اور وہ بات یہ ہے کہ ہم میں سے ابھی تک آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کون ہے اس کے پیچھے۔ میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہم تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کا ایک واحد دشمن ہے، اور اس دشمن کو پہچاننا چاہیے، اور میں کھل کر اس فارم کے ذریعے اس دشمن کی پہچان بتانا چاہتا ہوں جو ہم سب کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے ہماری فقہی اختلافات ایک برسوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ دشمن ہم سب کا سانجا ہے، اور وہ پورے پاکستان کا دشمن ہے۔ اس دشمن کا نام ہے فتنہ قادیانیت۔ ختم نبوت کے اصل میں پھانسی کی سزا کے مخالف وہ ہیں، سزاؤں کے مخالف وہ ہیں، چونکہ وہ گستاخی رسول کو ہوا دینے والے قادیانی ہیں، مرزائی ہیں۔ وہ ہم تمام مسلمانوں کو اس دشمن کو پہچاننا چاہیے، نہ کہ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں۔ اپنے صفوں میں پہچانے، اور انہی کی سازشوں کی یہ ساری تار و پود بکھیرے ہوئے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی بات کروں گا کہ علامہ صاحب نے پہلے وقفے کے درمیان چائے پیتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ وہ ایک نعرہ بلند کر رہے تھے، وہ جنہوں نے پشاور میں حملہ کیا اور ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا بھر کے میڈیا کو کہ اگر کوئی دہشت گرد حملہ کرتے ہوئے کلمہ بھی پڑھ رہا ہو، معصوموں کا قتل کرتے ہوئے، اسلام کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہوئے کلمہ بھی پڑھ رہا ہو، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہا ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس دہشت گرد کو اسلام سے نہ جوڑا جائے۔ وہ اسلام کے پردے میں اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے۔ حمزہ علی خان، میں شہری زندگی میں شہر کے ایک کیفے میں بیٹھا تھا، اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ جس دن یہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو وہاں ایک قادیانی نے مجھ سے کہا کہ حمزہ صاحب اب آپ دیکھیے گا کہ خون کتنا بہتا ہے، آپ نے ہمیں کافر تو قرار دے دیا ہے لیکن آپ دیکھیے گا اب خون کتنا بہتا ہے۔ تو شاہ صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ عالمی سازش ہے، اور اس کے پیچھے یہودیت کا فرما ہے۔ بات صحیح ہے کہ ہم امریکہ کا نام لینے سے کیوں ڈریں؟ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور یہ بچوں کے اوپر جو ظلم ہوا، میں پوچھنا چاہتا کیا وہ بچے شیعہ کے تھے، کیا وہ بچے اہل حدیث کے تھے، کیا وہ بچے بریلویوں کے تھے؟ ہمارے وہ سب مسلمانوں کے بچے تھے، اور مسلمانوں ان بچوں کے صحیح بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا، وہ کسی فرقے کے بچے نہیں تھے، وہ ہم سب کے تھے، سب کے بچے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بچے کا تعلق تو فطرت سے ہوتا ہے، فطرت ازل میں مسلمان ہوتی ہے، اس کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا ہے۔ بالکل ایک عزت بات یہ ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے۔ صحیح بات۔ نفرتوں کی بھی تحریک چل رہی ہے، میرے سوا سب کافر ہیں، یہ بھی ایک نظریہ پھیل رہا ہے، تو اس کو بھی رکنا چاہیے۔ حضور بات ادب کی ہے، اگر ہم نے اپنے معاشرے میں ادب پھیلانا شروع کر دیا، فرقے بھی مٹتے چلے جائیں گے، نفرتیں بھی مٹتی چلی جائیں گی۔ میڈیا پہ کیونکہ محدود جملے بولنے ہوتے ہیں، صدر کو اسلامی حدود میں دخیل نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی حاکم نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کسی صدر و وزیر کو، موجودہ یا سابق کو، کسی بھی حاکم کو عام آدمی پہ جو قانون ہے، اسلامی ہو یا قانون کی قانون ہو، اس سے استثناء نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح استثناء۔ ہر ایک بات مجھے کہ یہ جو میں حضور سرکار کی خدمت نظر کی بارگاہ میں اللہ ہوا ایک درود اردو میں لہجہ کہ یہ لوگ جو اسلام پہ الزام، وہ رسول جو وضو میں پانی بہانے کو منع کرے، خون بہانے کی کیسی اجازت؟ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ۔ صدر مملکت کو اختیار ہونا چاہیے سزا معاف جی، اگر صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر مملکت ہیں تو انہیں اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر وہی اختیارات استعمال کرنے چاہیے جو اس کو اسلام نے اجازت دی ہو۔ اگر اسلام نے صدر مملکت کو اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اسلامی سزاؤں کو معاف کر دیں، اگر اسلام نے کسی بھی سربراہ مملکت کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ قانون شہادت کو ختم کر دیں،
تو پھر تو وہ دیکھ لیں، لائیں، ہمیں ثابت کریں. اگر ایسا نہیں ہے تو اسے مذاق نہ بنایا جائے. کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر جس کسی نے، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر یہ ملک جس نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اگر روز اول سے آج تک اس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہوتا اور وہ مقاصد کی تکمیل کے لیے سب نے کام کر کے اور پورے کر کے اور اس انداز سے اس ملک کو چلایا جاتا اور اس میں قانون نفاذ اسلام کی عملداری ہوتی اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہوتا، کوئی وجہ ہی نہیں تھی کوئی اس طرح کرتے. جب ہر حکمران نے اس قانون کو، اس ملک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، تو میں تو کہوں گا کہ قیام پاکستان سے لے کے آج تک کے وہ سارے حکمران ظالم ہیں، ظالم گزرے ہیں. انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، انہوں نے قانون پہ عمل نہیں کیا ہے اور جس مقصد کے لیے عمل حاصل کیا گیا تھا ان مقاصد سے روگردانی کی ہے. بعض اخبارات میں ہمارے ہاں میری بات چل رہی چھپی ہے. بات پوری رہے گی. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے پہ حملے یا سزاؤں کے لیے، تو شاہ صاحب نے جو بات کی، یہاں پہ تو وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو باہر سے ہمیں اجازت ملتی ہے، ہم اس کے ماتحت ہوتے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں وہ اعزاز کے طور پر اس کو اعزازانہ طور پہ نوازا گیا، بڑے اعزاز کے ساتھ وہ یہاں سے گیا ہے. اس ایک وہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ کے ملک میں بلیک واٹر کے کتنے لوگ موجود ہیں؟ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. اور جہاں اگر علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ اس وقت نعرہ بلند کر رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ، انہوں نے داڑیاں چھوڑی ہیں، انہوں نے آپ کے لباس کو اپنائے ہوئے وہ یہاں پہ ہیں اس کے غیر مسلم ہیں، اور یہاں پہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے کیا کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور پھر اتنے اہم سیکور علاقے میں اگر اس قسم کے لوگ داخل ہوتے ہیں اور وہ اندر کاروائی کرتے ہیں، تو وہ جو سیکورٹی پہ معمور لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ صحیح. ہمارے اس ملک کا 80% بجٹ جہاں خرچ ہو رہا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر ملک اور قوم کو تحفظ نہیں دے سکتے ہیں تو پھر ایک طرف ہو جائیں. جی ویسی اخبارات کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے کہ حکومت پر دباؤ تھا، گزشتہ حکومتوں پر یہ دباؤ تھا کہ یہ سزائے موت کو جو ہے اس کی سزا کو بحال نہیں کرنا چاہیے. اور وہ دباؤ کس کی طرف سے؟ میڈیا میں یہ بات آ چکی ہے کہ قادیانیوں کی طرف سے دباؤ تھا، یہودیوں کی طرف سے دباؤ تھا. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دباؤ کیوں تھا؟ وہ دباؤ اس لیے تھا کیونکہ اگر وہ سزا بحال ہوگی تو گستاخی کی جرت کسی کو نہیں ہوگی، اور وہ سزا نہیں ہوگی تو ہم ہر طرح کی گستاخیاں کرتے پھریں گے. لہٰذا گستاخی کو بند کرنے کا، اور یہ سارے فتنے گستاخیوں کی وجہ سے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ادب اور احترام کا ماحول، چاہے وہ ماں باپ کا ادب ہو، پیر و مرشد